میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں رائٹ پرسن فار رائٹ جاب دین یو ایکسپیکٹ دا رائٹ ڈیسیشن ایٹ رائٹ ٹائم. میں سمجھتا ہوں کہ ایف پی آر کے اندر اگر کوئی اچھا ادارہ کام کر رہا ہے تو وہ کسٹم ہے, اور کسٹم نے جس طریقے سے کام کر کے دکھایا ہے شروع سے لے کے آج تک اور جو کرپشن وہاں پہ تھی جس طریقے سے اس کو ختم کیا گیا ہے, میں تو اس کو آج اپریشیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر نے جس طریقے سے کسٹم کے اندر جو تبدیلیاں لے کے آئے, وی باکس سسٹم لے کے آئے, لوگوں کے آٹومیٹک کنٹینرز جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, جہاں جہاں پہ ایگزامینیشن ضروری ہوتی ہے آٹومیٹک رینڈملی جو ہے وہ سارا سسٹم چلتا ہے. اگر یہ سیم سسٹم اور ایف بی آر کے سسٹم میں آ جائے, کیونکہ اس وقت ایف بی آر جتنا کرپٹ ادارہ کوئی نہیں ہے, جتنی ایف بی آر میں انکم ٹیکس میں کرپشن ہے اتنی اور کسی میں نہیں ہے, مگر اگر ایف بی آر کے اندر کسٹم جو ہے وہ اس طریقے سے بالکل کرپشن فری ہو سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس چیزوں کے اوپر خیال ہونا چاہیے. تو میں صرف یہ اتنی بات کروں گا سر. منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو آ گئے مفتاح اسماعیل صاحب. محترمہ عائشہ غوث پاشا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, آنریبل ممبران نے پوائنٹس اٹھائے. اس میں بات کلیئر یہ ہے, جو دو تین باتیں کہی گئیں کہ یہ بجٹ میں ترمیم ہوئی ہے. ایک دو چیزیں کی وضاحت کر دوں کہ ہم نے چینجز جو لائے ہیں وہ کیوں لائے ہیں. ایک تو سب سے پہلے میرے خیال سے اس ایوان کو یہ بات اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ اسٹرکچرل بجٹ ہے, اور اس میں ہم نے جتنے بھی فائنانس بل میں زیادہ تر 80 سے زیادہ % جو چینجز لائے ہیں وہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسز کی سائڈ میں لائے ہیں. ہم یعنی ایسی ٹیکسیشن لے کر آئے ہیں کہ جو صاحب ثروت لوگوں پہ ہو, اور اس سے ہم ریلیف پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو جو انفلیشن سے دبے رہے ہیں, ان لوگوں کو جن کی اکنامک حالات اتنے اچھے نہیں جتنے باقی لوگوں کو. تو یہ میرے خیال سے پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے. اب بات یہ رہی کہ یہ بجٹ ایوالو کیسے ہوا. دیکھیے, یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شاید اس دفعہ جتنی سینٹ کی ریکمنڈیشنز اس فائنانس بل میں ہم نے کی ہیں, انکم ٹیکسز پہ بھی, کسٹمز میں تو تقریباً ساری, سیلز ٹیکس میں بھی, یہ دکھاتا یہ ہے کہ اداروں کو یا سینٹ کی ڈیلیبریشنز کو اور یہاں آنریبل ہاؤس کی ڈیلیبریشنز کو ہم غور سے سن رہے ہیں, ہم نے ان کو انکارپوریٹ کیے ہیں اس فائنانس بل میں. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ فائنانس بل میں ہم چینجز کیوں لائیں. تیسری بات یہ ہے کہ جی یہ تو سب ہم ریکگنائز کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ کچھ چینجز اس میں آئی ہیں. یہ بھی کہنا مناسب ہے اس وقت پہ کہ یہ جو چینجز تھیں یہ ہم ابھی کوئی نئی چینجز ان سے نہیں انکارپوریٹ کی ہم نے. یہ وہ چینجز ہیں جو ای ایف ایف کے وقت آئی ایم ایف سے اگریڈ اپون تھیں, جو پچھلی گورنمنٹ نے اگری کی تھیں. ہوا یہ ہے ڈیورنگ دا کورس ان کے سالوں میں وہ ان اگریمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے تھے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ اگریمنٹ کوئی انٹرنیشنل ایجنسی کرتی ہے تو وہ مجھ سے یا کسی پی ٹی آئی گورنمنٹ سے, کسی انڈیویجول سے یا کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں کرتی ہے, وہ تو حکومت پاکستان سے کرتی ہے. ہمیں اسے آنر کرنا چاہیے, ورنہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ ہماری کریڈیبلٹی کا سوال اٹھتا ہے. ہم نے وہ انٹیگریٹ کی ہیں چینجز, اور اس طرح سے کی ہیں. ٹائم تھوڑا اس لیے لگ گیا کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کی وجہ سے